اب آئیے دیکھتے ہیں پہلی ہجرت حبشہ۔ جو ستم کا مذکورہ سلسلہ نبوت کے چوتھے سال کے درمیان یا آخر میں شروع ہوا تھا اور ابتداً معمولی تھا، مگر دن بدن اور ماہ بماہ بڑھتا گیا، یہاں تک کہ نبوت کے 5ویں سال کا آتے آتے اپنے شباب کو پہنچ گیا، حتیٰ کہ مسلمانوں کے لیے مکہ میں رہنا دوبھر ہو گیا تھا اور انہیں ان پیہم ستم رانیوں سے نجات کی تدبیر سوچنے کے لیے مجبور ہونا پڑا تھا۔ انہی سنگین اور تاریخ حالات میں سورہ کہف نازل ہوئی۔ یہ اصلاً تو مشرکین کے پیش کردہ سوالات کے جواب میں تھی، لیکن اس میں جو 3 واقعات بیان کیے گئے ان واقعات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے مومن بندوں کے لیے مستقبل کے بارے میں نہایت بلیغ اشارات تھے۔ چنانچہ اصحاب کہف کے واقعے میں یہ درس موجود ہے کہ جب دین و ایمان خطرے میں ہو تو کفر و ظلم کے مراکز سے ہجرت کے لیے تن بتقدیر نکل پڑنا چاہیے۔ ارشاد باری ہے سورہ نمبر 18 آیت نمبر 16، اور جب تم ان سے اور اللہ کے سوا ان کے دوسرے معبودوں سے الگ ہو گئے تو غار میں پناہ گیر ہو جاؤ، تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے کام کے لیے تمہارے سہولت کی چیزیں تمہیں مہیا کرے گا۔ موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے واقعے سے یہ بات مستفاد ہوتی ہے کہ تنازع ہمیشہ ظاہری حالت کے مطابق نہیں ہوتے، بلکہ بس اوقات ظاہری حالت کے بالکل برعکس ہوتے ہیں۔ لہذا اس واقعے میں اس بات کی طرف لطیف اشارہ پنہا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف اس وقت جو ظلم و تشدد برپا تھا اس کے نتائج بالکل برعکس نکلیں گے، اور یہ سرکش مشرکین اگر ایمان نہ لائے تو آئندہ انہی مخور و مجبور مسلمانوں کے سامنے سرنگو ہو کر اپنی قسمت کے فیصلے کے لیے پیش ہوں گے۔ ذوالقرنین کے واقعے میں چند خاص باتوں کی طرف اشارہ ہے۔ نمبر 1، یہ کہ زمین اللہ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بناتا ہے۔ نمبر 2، یہ کہ فلاح و کامرانی ایمان ہی کی راہ میں ہے، کفر کی راہ میں نہیں۔ نمبر 3، یہ کہ اللہ تعالیٰ رہ کر اپنے بندوں میں سے ایسے افراد کھڑے کرتا رہتا ہے جو مجبور و مقہور انسانوں کو اس دور کے یا یاجوج ماجوج سے نجات دلاتے ہیں۔ نمبر 4، یہ کہ اللہ کے صالح بندے ہی زمین کی وراثت کے سب سے زیادہ حقدار ہیں۔ پھر سورہ کہف کے بعد سورہ زمر کا نزول ہوا اور اس میں ہجرت کی طرف اشارہ کیا گیا اور بتایا گیا کہ اللہ کی زمین تنگ نہیں ہے۔ سورہ نمبر 39 آیت نمبر 1 ارشاد ہے، جن لوگوں نے اس دنیا میں اچھائی کی ان کے لیے اچھائی ہے اور اللہ کی زمین کشادہ ہے، صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بلا حساب دیا جائے گا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ اسحمہ نجاشی شاہ حبش ایک عادل بادشاہ ہے، وہاں کسی پر ظلم نہیں ہوتا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ فتنوں سے اپنے دین کی حفاظت کے لیے حبشہ ہجرت کر جائیں۔ اس کے بعد ایک طے شدہ پروگرام کے مطابق رجب 5 نوری میں صحابہ کرام کے پہلے گروہ نے حبشہ کی جانب ہجرت کی۔ اس گروہ میں 12 مرد اور 4 عورتیں تھیں۔ حضرت عثمان بن عفان ان کے امیر تھے اور ان کے ہمراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ بھی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام کے بعد یہ پہلا گھرانہ ہے جس نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی ہے۔ دیکھیے مختصر سیرت الشیخ عبد الوہاب صفحہ 92-93، زاد المعاد جلد 1 صفحہ 24، رحمۃ اللہ علیہ جلد 1۔ یہ لوگ رات کی تاریکی میں چپکے سے نکل کر اپنی نئی منزل کی جانب روانہ ہوئے۔ رازداری کا مقصد یہ تھا کہ قریش کو اس کا علم نہ ہو سکے۔ رخ بحر احمر کی بندرگاہ شعیبہ کی جانب تھا۔ خوش قسمتی سے وہاں
2 تجارتی کشتیاں موجود تھی جو انہیں اپنے دامن عافیت میں لے کر سمندر پار حبشہ چلی گئی۔ قریش کو کسی قدر بعد میں اس کی روانگی کا علم ہو سکا، تاہم انہوں نے پیچھا کیا اور ساحل تک پہنچے، لیکن صحابہ کرام آگے جا چکے تھے، اس لیے نامراد واپس آئے۔ ادھر مسلمانوں نے حبشہ پہنچ کر بڑے چین کا سانس لیا، لیکن اسی سال رمضان شریف میں یہ واقعہ پیش آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار حرم تشریف لے گئے۔ وہاں قریش کا بہت بڑا مجمع تھا، اس کے سردار اور بڑے بڑے لوگ جمع تھے۔ آپ نے ایک دم اچانک کھڑے ہو کر سورہ نجم کی تلاوت شروع کر دی۔ ان کفار نے اس سے پہلے عموماً قرآن سنا نہ تھا، کیونکہ ان کا دائمی وتیرہ قرآن کے الفاظ میں یہ تھا: اس قرآن کو مت سنو اور اس میں خلل ڈالو، ادھم مچا دو تاکہ تم غالب رہو۔ سورہ نمبر 41 آیت نمبر 26۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک اس سورہ کی تلاوت شروع کر دی اور ان کے کانوں میں ایک ناقابل بیان رعنائی و دلکشی اور عظمت لیے ہوئے کلام الہی کی آواز پڑی تو انہیں کچھ ہوش نہ رہا۔ سب کے سب گوش پر آواز ہو گئے، کسی کے دل میں کوئی اور خیال ہی نہ آیا، یہاں تک کہ جب آپ نے سورہ کے اواخر میں دل ہلا دینے والی آیت تلاوت فرما کر اللہ کا یہ حکم سنایا: اللہ کے لیے سجدہ کرو اور اس کی عبادت کرو، اور اس کے ساتھ ہی سجدہ فرمایا، تو کسی کو اپنے آپ پر قابو نہ رہا اور سب کے سب سجدے میں گر پڑے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس موقع پر حق کی رعنائی و جلال نے متکبرین و مستحز میں کی ہر دھرمی کا پردہ چاک کر دیا تھا، اس لیے انہیں اپنے آپ پر قابو نہ رہ گیا تھا اور وہ بے اختیار سجدے میں گر پڑے۔ دیکھیے صحیح بخاری میں اس سجدے کا واقعہ ابن مسعود اور ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مختصراً مروی ہے، اور دیکھیے باب سجدۃ النجم اور باب سجدۃ المسلمین والمشرکین، جلد 1 صفحہ 146 اور 543۔ لیکن بعد میں جب انہیں احساس ہوا کہ کلام الہی کے جلال نے ان کی لگام موڑ دی اور وہ ٹھیک وہی کام کر بیٹھے جسے مٹانے اور ختم کرنے کے لیے انہوں نے ایڑی سے چوٹی تک کا زور لگا رکھا تھا، اور اس کے ساتھ ہی اس واقعے میں غیر موجود مشرکین نے ان پر ہر طرف سے عتاب اور ملامت کی بوچھار شروع کی، تو ان کے ہاتھ کے طوطے اڑ گئے اور انہوں نے اپنی جان چھڑانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ افتراء پروازی کی اور یہ جھوٹ گڑھا کہ آپ نے ان کے بتوں کا ذکر عزت و احترام سے کرتے ہوئے یہ کہا تھا: یہ بلند پایا دیویاں ہیں اور ان کی شفاعت کی امید کی جاتی ہے۔ ایسا جھوٹ گڑھ لیا اپنے آپ کو ملامت سے بچانے کے لیے، حالانکہ یہ سری جھوٹ تھا جو محض اس لیے گڑھ لیا گیا تھا تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدہ کرنے کی جو غلطی ہو گئی ہے اس کے لیے ایک معقول عذر پیش کیا جا سکے۔ اور ظاہر ہے کہ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیشہ جھوٹ گڑھتے اور آپ کے خلاف ہمیشہ دسیسہ کاری اور افتراء پروازی کرتے رہے تھے، وہ اپنا دامن بچانے کے لیے اس طرح کا جھوٹ کیوں نہ گڑھتے؟ ان کو یہی زیبا تھا۔ دیکھیے محققین نے اس روایت کے تمام طرق کے تحلیل و تجزیے کے بعد یہی نتیجہ اخذ۔ بہرحال مشرکین کے سجدہ کرنے کے اس واقعے کی خبر حبشہ کے مہاجرین کو بھی معلوم ہوئی، لیکن اپنی اصل صورت سے بالکل ہٹ کر، یعنی انہیں یہ معلوم ہوا کہ قریش مسلمان ہو گئے ہیں، چنانچہ انہوں نے ماہ شوال میں مکہ واپسی کی راہ لی، لیکن جب اتنے قریب آ گئے کہ مکہ ایک دن سے بھی کم فاصلے پر رہ گیا تو حقیقت حال آشکارا ہوئی۔ اس کے بعد کچھ لوگ تو سیدھے حبشہ پلٹ گئے اور کچھ لوگ چھپ چھپا کر یا قریش کے کسی آدمی کی پناہ لے کر مکے میں داخل ہوئے۔
دیکھیے زاد المعاد جلد 1 صفحہ 24، جلد 2 صفحہ 44، ابن حشام جلد 1 صفحہ 384۔ پھر اس کے بعد دوسری ہجرت حبشہ کا واقعہ آتا ہے یہاں پہ۔ اس کے بعد مہاجرین پر خصوصاً اور مسلمانوں پر عموماً قریش کا ظلم ستم، ظلم و تشدد، زور و ستم اور بڑھ گیا، اور ان کے خاندان والوں نے انہیں خوب ستایا، کیونکہ قریش کو ان کے ساتھ نجاشی کے حسن سلوک کی جو خبر ملی تھی اس پر وہ نہایت چین بجبی تھے۔ ناچار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو پھر ہجرت حبشہ کا مشورہ دیا، لیکن یہ دوسری ہجرت پہلی ہجرت کے بالمقابل اپنے دامن میں زیادہ مشکلات لیے ہوئے تھی، کیونکہ اب کی بار قریش پہلے سے ہی چوکنا تھے اور ایسی کسی کوشش کو ناکام بنانے کا تہیہ کیے ہوئے تھے، لیکن مسلمان ان سے کہیں زیادہ مستعد ثابت ہوئے اور اللہ نے ان کے لیے سفر آسان بنا دیا۔ چنانچہ وہ قریش کی گرفت میں آنے سے پہلے ہی شاہ حبش کے پاس پہنچ گئے۔ اس دفعہ کل 82 یا 83 مردوں نے ہجرت کی۔ حضرت عمار کی ہجرت مختلف فیا ہے اور 18 یا 19 عورتوں نے، علامہ منصور پوری نے جزم کے ساتھ عورتوں کی تعداد 18 لکھی ہے۔ دیکھیے زاد المعاد جلد 1 صفحہ 24، رحمۃ اللہ عالمین جلد 1 صفحہ 61، اور آپ دیکھ سکتے ہیں ایزن رحمۃ اللہ عالمین۔ ابن حشام اور ابن جوزی کا بیان ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تو جمیل بن معمر حمجی کے پاس گئے۔ یہ شخص کسی بات کا ڈھول پیٹنے میں پورے قریش کے اندر سب سے زیادہ ممتاز تھا۔ حضرت عمر نے اسے بتایا کہ وہ مسلمان ہو گئے ہیں۔ اس نے سنتے ہی نہایت بلند آواز سے چیخ کر کہا کہ خطاب کا بیٹا بے دین ہو گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کے پیچھے ہی تھے، بولے یہ جھوٹ کہتا ہے، میں مسلمان ہو گیا۔ بہرحال لوگ حضرت عمر پر ٹوٹ پڑے اور مار پیٹ شروع ہو گئی۔ لوگ حضرت عمر کو مار رہے تھے، حضرت عمر لوگوں کو مار رہے تھے، یہاں تک کہ سورج سر پر آ گیا اور حضرت عمر تھک کر بیٹھ گئے۔ لوگ سر پر سوار تھے۔ حضرت عمر نے کہا جو بن پڑے کر لو، خدا کی قسم اگر ہم لوگ 300 کی تعداد میں ہوتے تو پھر مکے میں یا تو تم ہی رہتے یا ہم ہی رہتے۔ اسے آپ دیکھ سکتے ہیں ایزن صفحہ 8، ابن حشام جلد 1 صفحہ 348 اور 349۔ اس کے بعد مشرکین نے اس ارادے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے گھر پر حلہ بول دیا کہ انہیں جان سے مار ڈالیں گے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر خوف کی حالت میں گھر کے اندر تھے کہ اس دوران ابو عمرو عاص بن وائل سہمی آ گیا۔ وہ دھاری دارمینی چادر کا جوڑا اور ریشمی گوٹے سے آراستہ کرتا زیب تن کیے ہوئے تھا، پہنے ہوئے تھا۔ اس کا تعلق قبیلے سہم سے تھا اور یہ قبیلہ جاہلیت میں ہمارا حلیف تھا۔ اس نے پوچھا کیا بات ہے؟ حضرت عمر نے کہا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، اس لیے آپ کی قوم مجھے قتل کر دینا چاہتی ہے۔ آس نے کہا یہ ممکن نہیں۔ آس کی یہ بات سن کر مجھے اطمینان ہو گیا۔ اس کے بعد آس وہاں سے نکلا اور لوگوں سے ملا۔ اس وقت حالت یہ تھی کہ لوگوں کی بھیڑ سے وادی کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ آس نے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ لوگوں نے کہا یہی خطاب کا بیٹا مطلوب ہے جو بے دین ہو گیا ہے۔ آس نے کہا اس کی طرف کوئی راہ نہیں، یعنی اس کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھنا۔ یہ سنتے ہی لوگ واپس پلٹ گئے۔ دیکھیے آپ صحیح بخاری باب الاسلام عمر بن الخطاب جلد 1 صفحہ 545۔ ابن اسحاق کی ایک روایت میں ہے کہ واللہ ایسا لگتا تھا گویا وہ لوگ ایک کپڑا تھے جسے اس کے اوپر سے چھٹک کر پھینک دیا گیا تھا۔ ابن حشام جلد 1 صفحہ 349۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے پر یہ کیفیت تو مشرکین کی ہوئی تھی، باقی رہے مسلمان تو ان کے احوال کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ مجاہد نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ میں نے عمر
بن الخطاب سے دریافت کیا کہ کس وجہ سے آپ کا لقب فاروق پڑا، تو انہوں نے کہا مجھ سے 3 دن پہلے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے، پھر حضرت عمر نے ان کے اسلام لانے کا واقعہ بیان کر کے آخر میں کہا کہ پھر جب میں مسلمان ہوا تو میں نے کہا اے اللہ کے رسول، کیا ہم حق پر نہیں ہیں، خواہ زندہ رہیں خواہ مریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم لوگ حق پر ہو، خواہ زندہ رہو خواہ موت سے دوچار ہو جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ تب میں نے کہا کہ پھر چھپنا کیسا؟ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، ہم ضرور باہر نکلیں گے۔ چنانچہ ہم 2 صفوں میں آپ کو ہمراہ لے کر باہر آئے، ایک صف میں حمزہ رضی اللہ عنہ تھے اور ایک میں تھا۔ ہمارے چلنے سے چکی کے آٹے کی طرح ہلکا ہلکا غبار اڑ رہا تھا، یہاں تک کہ ہم مسجد حرام میں داخل ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ قریش نے مجھے اور حمزہ کو دیکھا تو ان کے دلوں پر ایسی چوٹ لگی کہ اب تک نہ لگی تھی، اس سے پہلے کبھی نہ لگی تھی ایسی چوٹ۔ اسی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا لقب فاروق رکھ دیا۔ دیکھیے تاریخ عمر بن الخطاب ابن الجوزی صفحہ 6۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ ہم خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھنے پر قادر نہ تھے، یہاں تک کہ حضرت عمر نے اسلام قبول کیا۔ اسے آپ دیکھ سکتے ہیں مختصر سیرت الشیخ عبداللہ صفحہ 103۔ حضرت صہیب بن سنان رومی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تو اسلام پردے سے باہر آیا، اس کی اعلانیہ دعوت دی گئی، ہم حلقے لگا کر بیت اللہ کے گرد بیٹھتے اور بیت اللہ کا طواف کیا جاتا، اور جس نے ہم پر سختی کی اس سے انتقام لیا جاتا، اور اس کے بعد مظالم کا جواب دیا جاتا تھا۔ دیکھیے تاریخ عمر بن الخطاب ابن جوزی صفحہ 13۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جب حضرت عمر نے اسلام قبول کیا تب سے ہم برابر طاقتور اور باعزت رہے۔ یہ آپ کو ملے گا صحیح بخاری باب اسلام عمر بن الخطاب جلد 1 صفحہ 545۔ جانے سے پہلے ایک کام ضرور کریں، یہ انفارمیشن اگر آپ کو صحیح لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور لوگوں تک پہنچائیں۔ اگر آپ اس سے مطمئن نہیں ہیں تو ڈس لائک کریں، خالی ہاتھ نہ جائیں، کچھ نہ کچھ ضرور کریں۔